الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعین کرام، ہمارا موضوع یہ چل رہا تھا کہ محرم الحرام اور اس میں ہر مسلمان کے دل کو زخمی کر دینے والا جو واقعہ رونما ہوا کربلا میں، اس واقعہ میں مسلمانوں کے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی عبرت کا سامان ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم محرم میں رسم و رواج، بدعات، خرافات، کھانا پینا، سبیلے، ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئے، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ کچھ لوگوں کا یہ سیزن بن گیا اور یہ ان کا پورا سال کا یہ 10-12 دن کھانے پینے اور ان کے نذرانے اور ان کے عشروں کی فیسیں اخبارات میں ریٹ آتے ہیں، چھپتے ہیں کہ فلاں نے عشرہ پڑھنے کا 50 لاکھ لیا ہے، 50 نے 45 لاکھ لیا ہے. تو یہ پیشہ بن گیا، رسومات بن گئی، خرافات بن گئی، اور اس واقعہ میں جو سبق ہے وہ ہماری نظروں سے بھائی کیا ہو گیا؟ اوجھل ہو گیا. میں اس واقعہ سے جو اسباق، جو سامان عبرت ہے، اس کا صرف ایک پہلو میں عرض کر رہا تھا، اور آج بھی مجھے اسی کو مکمل کرنا ہے. وہ پہلو کیا تھا کہ جو شخص ظلم کرتا ہے وہ مٹ جاتا ہے. ظلم ان گناہوں میں سے ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑیں گے ہی پکڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ظالم کو دنیا میں ذلیل و رسوا کرتے. ہمارا یہ پہلو چل رہا تھا واقعہ کربلا. اس کی میں نے بہت سی مثالیں دی. پچھلی تقریر میں نے مثال یہ دی کہ فرعون اتنا بڑا ظالم، ایک خواب، بھائی کیا
مبہم سا خواب کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا، ہے خواب. اور اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا ڈھیر لگا دیا. قرآن کریم جگہ جگہ تذکرہ کر رہا ہے کہ فرعون نے کیا کیا. نقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے. اور تاریخ میں ہے کہ مختلف اوقات میں 3 دور چلے بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کے. 1 سال اتنے قتل کیے، 2-4 سال کے بعد پھر قتل عام کیا، 2-4 سال کے بعد پھر قتل عام کیا. لیکن فرعون جب ظالم کی سیٹ پر بیٹھا، اللہ جل جلالہ نے اسی دریا میں ڈبو کر مارا. سورہ زخرف میں قرآن نے فرعون کے اس قول کا تذکرہ کیا کہ یہ نہریں اور یہ جو کچھ ہے بس اس کا مالک میں ہوں، اللہ نہیں ہے. اللہ نے پھر اس کو ذلیل و رسوا کیا، اٹھا کے مارا. اور آخری وقت میں بڑی معافی مانگی اس نے کہ بنی اسرائیل جس اللہ کو مانتے ہیں میں بھی اس کو مانتا ہوں. حضرت جبرائیل نے سورہ یونس میں ہے الآن تجھے اب ہوش آیا، اور اللہ نے اس کو وہ نشان عبرت بنایا کہ اس وقت بھی اس کی لاش کو دیکھنے پر ٹکٹ لگی ہوئی ہے اور مصر کے عجائب گھر میں وہ تماشا بنا پڑا ہے. اور اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت اور خوف آتا ہے کہ وہ شخص جو یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، جس وقت وہ ظالم بنا اللہ نے اس کو کیا کیا، ذلیل و رسوا کیا. دوسری مثال میں نے پچھلی تقریر میں قارون کی دی تھی. تھا بنی اسرائیل میں سے، چاہیے تھا اپنی قوم کا ساتھ دیتا مظلوم کا، لیکن مظلوم کا ساتھ نہیں دیا، فرعون کا ترجمان بنا، فرعون کے ساتھ ملا، اپنے مفادات بٹورے، اتنا مالدار بنا. قرآن کریم نے سورہ قصص میں یہ فرمایا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں بہت بڑی جماعت اٹھاتی تھی. اور اس نے جس وقت ظلم کی حد کر دی، غرور کی حد کر دی، اور اللہ جل جلالہ نے پھر جب اس کو پکڑا، قرآن کریم کہہ رہا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، قرآن کہہ رہا ہم نے اس کے محلات، اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین میں کیا کر دیا، غرق کر دیا. اور بھائی میں نے تیسری مثال دی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے دوہرے داماد، قرآن کے جامع، خلیفہ راشد، اللہ کے نبی نے ان کو شہید قرار دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عثمان ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب قتل و غارت کا فتنہ آنے والا ہے. جب صحابہ اکرام کے سامنے یہ بات فرما رہے تھے تو ایک صاحب منہ پر کپڑا لے کر گزر رہے تھے، صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فتنہ آنے والا ہے، یہ جو اپنا چہرے کو ڈھانپے ہوئے جا رہا ہے یہ اس وقت حق پر ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ اس وقت حق پر ہوگا. نسائی کی حدیث ہے، کمزور نہیں، تاریخی بات نہیں، حدیث صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جب بھی غور کرنا ہو قرآن کے ذریعے غور کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پوزیشن کو جب بھی سمجھنا ہو حضور کے ارشادات کے ذریعے سمجھو. جو سچوں کے سردار ہیں، مسلمانوں کا ستیہ ناس ہو، ادھر سے کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سب سے سچی، اللہ کے رسول سب سے سچے. لیکن جب صحابہ اکرام کی باری آتی ہے قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، حضور کے ارشادات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور بھاگ کر جا کے تاریخ کے کذاب و دجال طبری جیسوں کے پاس جا کے پناہ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب قتل و غارت کا فتنہ آ رہا ہے، اور اس میں یہ صاحب جو منہ ڈھانپے ہوئے جا رہے ہیں یہ حق پر ہوں گے. صحابی رسول حضور کے پاس سے اٹھے، اس چہرے ڈھانپے ہوئے شخص کو پکڑ کر حضور کے پاس لے آئے، چہرے سے کپڑا اتارا حضرت عثمان غنی، کہا اللہ کے رسول آپ کی مراد یہ ہے، یہ حق پر ہوں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ حق پر ہوں گے. اللہ کے نبی یہ حق پر ہوں گے، 3 مرتبہ کہا. تینوں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس مسئلے میں یہ کیا ہوں گے، حق پر ہوں گے. اس سے زیادہ واضح دلیل حضرت عثمان کی حقانیت کی کوئی چاہیے؟ حدیث صحیح ہے، نسائی میں ہے. اور دوسری وہ بھی حدیث صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کو قتل کرنے والے منافق ہوں گے. حضور نے کیا فرمایا؟ عثمان کو قتل کرنے والے کون ہوں گے؟
دونوں حدیثیں صحیح ہیں، میں بار بار صحیح کی صراحت کر رہا ہوں۔ عثمان حق پر ہوں گے، اور عثمان کو قتل کرنے والے کون ہوں گے؟ منافق ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا جن بدبختوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا وہ سب ناحق اور ظالم و جابر تھے، اور وہ سب منافق تھے۔ اللہ کی پھر پکڑ آئی، اللہ نے ایک ایک کو مارا۔ ملک اشتر نخی بدبخت خناس و خبیث جس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اپنے نیزے سے وار کیا، اور بعد میں اس کو زہر دیا گیا اور یہ تڑپ تڑپ کے مرا۔ محمد بن ابی بکر، اس کو مصر کے لوگوں نے قتل کیا، میں تفصیل پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں، اور اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو کھال کے اندر باندھ کر آگ لگائی گئی، چونکہ اس نے ظلم کیا۔ اور میں ابھی نماز سے پہلے تاریخ دیکھ رہا تھا، ایک جگہ دیکھ رہا تھا، ابن ابی دنیا نے لکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ یہ تابعی ہے، میں کیا کر رہا تھا؟ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ بری طرح اپاہج ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، گھسٹ گھسٹ کے طواف کر رہا ہے، پسینے سے برا حال ہے، اور کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور آگے پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے معاف نہیں کرنا، آپ نے مجھے معاف۔ ابن ابی دنیا نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، بیت اللہ کے سائے میں اللہ سے یوں کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا تجھے نہیں پتا میں کہوں؟ اس نے کہا تو کر کیا سکتا ہے؟ تو اپاہج ہے، معذور ہے، تیرا پورا جسم فالج زدہ ہے، تو آنکھوں سے اندھا ہے۔ جب میں نے اس کے پاس بیٹھا، اس نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے مجھے معافی نہیں ملنی۔ پھر اس نے یہ بتایا کہ میں ان باغیوں میں سے ہوں جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، اور جس وقت حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا میں وہ شخص ہوں جس نے حضرت عثمان غنی کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، اور ان کی بیوی نے مجھے اسی وقت حضرت نائلہ نے بددعا دی تھی، اور میں اسی وقت اپاہج اور اندھا ہو گیا۔ اب جب میں اس بددعا سے اپاہج بھی ہو گیا، مجھے 3 بددعائیں دی تھے تو عثمان غنی کی بیوی نے، اللہ تجھے اپاہج کرے، اللہ تجھے اندھا کرے، اللہ تیری کبھی مغفرت نہ کرے۔ تو نے اس شخص کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے جو بوڑھے بھی تھے، خلیفہ راشد بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد بھی تھے، اور میں نے دیکھا کہ میں اپاہج ہو گیا ہوں، اور میں اندھا ہوں، میں ذلیل و رسوا ہوتا ہوں، میرے جسم سے، میرے پسینے سے بدبو آتی ہے، کوئی میرے قریب نہیں لگتا۔ تو بھائیوں، موضوع میرا کیا تھا؟ جو شخص ظلم کرتا ہے اللہ اسے کیا کرتے ہیں؟ اور میں نے پچھلے جمعے کی تقریر میں تفصیل سے بتایا، جن لوگوں نے واقعہ کربلا کیا، یزید سمیت، عبید اللہ بن زیاد سمیت، عمر بن سعد سمیت، شمر سمیت، میں نے سب کی مثالیں، ان کی موتوں کی تفصیل بتائی پچھلے جمعے میں۔ یہ سب ذلیل ہو کر مرے۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید کو مہلت نہ ملی، جوانی میں مر گیا۔ ابن زیاد ذلیل و رسوا ہو کے مرا، شمر ذلیل و رسوا ہو کے مرا۔ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر قلم کر کے جہاں جہاں رکھا، میں نے پچھلے جمعے میں تفصیل بیان کی، ان کے سر بھی کٹے، اور اسی طرح مارکیٹوں میں ان کی سریاں ذلیل ہوتی پھری۔ کیوں؟ انہوں نے اس ہستی کو قتل کیا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری جنت کے پھول ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میری جنت کے، جو اللہ کے نبی کی گود میں کھیلے یار، جن کو اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا۔ میرا وجدان یہ ہے، آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، میں یہ نظریہ رکھتا ہوں حضرت حسین اور اہل بیت 100% غلط بھی ہوتے، اگرچہ تھا نہیں ایسا 100% حق پر تھے۔ حضرت حسین اور اہل بیت اگر 100% ناحق اور غلط بھی ہوتے، پھر بھی ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جاتا۔ کس کو دیکھ کر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر۔ کس کو دیکھ کر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جنت کے 2 پھول ہیں، چہ جائے کہ حضرت حسین حق پر ہو اور حضرت حسین لڑنے کے لیے، میں اصل موضوع سے ہٹ جاؤں گا، میں اصل بات ہی پر رہتا ہوں۔ بہرحال تو بھائی جو قتل حسین میں شامل تھے، اللہ نے سب کو ذلیل و رسوا کیا کہ نہیں؟ ذلیل و رسوا کیا۔ اور ہمارے یہاں درس نظامی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے نفحۃ العرب، اس میں ہے زہری کہتے ہیں کہ میں عبد الملک بن مروان کے پاس بیٹھا تھا، میں کانپ گیا جب وہاں مصعب بن عمیر کا سر آیا۔ کس کا سر آیا؟
تو میرے اوپر پسینے طاری ہو گئے۔ عبد الملک نے کہا تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے یہاں منظر دیکھے ہیں، میں نے یہاں منظر دیکھے ہیں، میں کانپ گیا ہوں۔ آج عبد الملک تیرے سامنے مصعب بن عمیر کا سر تیرے سامنے آیا ہے، اسی جگہ میں نے دیکھا کہ تیری سیٹ پر مصعب بن عمیر بیٹھے تھے اور سامنے سر تھا مختار سقفی کا۔ سامنے سر تھا کس کا؟ اور پھر میں نے اس سے پہلے وہ منظر دیکھا کہ اسی سیٹ پر مختار سقفی بیٹھا تھا اور اس کے سامنے عبید اللہ بن زیاد کا سر آیا۔ کس کا سر آیا؟ اور یہ تاریخی بات نہیں بھائیوں، ظلم سے بچانے کے، ظلم سے روکنے کے لیے مجھے اور آپ کو یہ حدیث ہی کافی ہے۔ میں اگلی بات تاریخی نہیں بیان کر رہا، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ترمذی میں اس حدیث کو ذکر کیا، اور محدثین علامہ ناصر الدین البانی جیسے لوگوں نے اس حدیث کو صحیح کہا، حدیث صحیح ہے، ترمذی کی ہے، کہ جس وقت مختار سقفی کے سامنے عبید اللہ بن زیاد کا سر لا کے رکھا گیا، اور یہ عبید اللہ بن زیاد پچھلے جمعے میں بتا چکا ہوں کوفہ کا گورنر، جس نے سب سے زیادہ خباثت کر کے اہل بیت کو کیا کیا؟ شہید کیا۔ صحابی رسول اس حدیث کے راوی ہیں، یہ اس واقعہ کے راوی ہیں جس کو امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں، امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں۔ ابن زیاد کا سر آیا، مختار سقفی تخت پر بیٹھا ہے، پورا کوفہ جمع ہے کہ آج اس جلاد و خناس کو قتل کر دیا گیا، جس نے کس کو قتل کیا؟ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، جس نے کس کو شہید کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو۔ یوں مجمع ہے، اتنے میں ایک بندے نے کہا وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ سب متوجہ ہوئے، کیا آ گیا؟ دیکھا کہ ایک سانپ آیا۔ کیا آیا؟ ایک سانپ آیا، اور وہ ابن زیاد کے ناک میں داخل ہوا، دماغ سے ہوتا ہوا منہ سے نکلا، پھر منہ سے داخل ہوا ناک سے نکلا۔ اب یہ منظر سب پہ سناٹا چھا گیا۔ سب پہ کیا چھا گیا؟ یہ واقعہ کربلا میں سب سے بدبخت خناس ابن زیاد ہے، کوفہ کا گورنر، اور وہ چلا گیا، سانپ چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر لوگوں نے کہا پھر آ گیا، پھر آ گیا۔ اور میں بار بار حوالہ ذکر کر رہا ہوں، میں اس واقعہ کو تاریخ سے نقل نہیں کر رہا ہوں، یہ واقعہ میں کہاں سے نقل کر رہا ہوں؟ بھائی بولو، ترمذی جو حدیث کی صحاح ستہ میں سے چوتھی کتاب ہے یا پانچویں کتاب ہے، پانچویں درجے کی کتاب ہے، پھر سب نے کہا وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ دیکھا پھر سانپ آ رہا ہے، اسی طرح ابن زیاد، وہاں صحابی رسول کھڑے تھے، وہ رو پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اس ابن زیاد کے سامنے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک آیا تھا، یہیں جہاں آج ابن زیاد کے نتھڑوں میں اور اس کے منہ میں سانپ داخل ہو رہا ہے، یہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر آیا تھا، اور اس بدبخت نے حقارت کے ساتھ حضرت حسین کے چہرے کو چھڑی لگائی تھی، اور میں نے اس بدبخت کو ٹوکا تھا کہ او ابن زیاد شرم کر، تو اس چہرے کو حقارت کے ساتھ اپنی کھوڑی کا نیچے والا گندا حصہ لگا رہا ہے، حالانکہ میں نے اس چہرے کو دیکھا ہے کہ اس چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے، اس چہرے کو اللہ کے نبی سونگتے تھے، اور اس چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ اور ابن زیاد شرم کر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے سے ملتا ہوا۔ اور بھائیو، اگر آج ہلکی سی کسی کے چہرے میں میرے والد کی داڑھی کی شباہت بھی کسی کے یہاں آ جائے تو لوگ کیا کریں گے؟ میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا، انارکلی کے ایک پرانے تاجر تھے، میرے والد کا بہت احترام کیا کرتے، میرے ابا سے بڑا تعلق تھا ان کا، کھڑے ہو کے ملتے، کیا کھڑے ہو کے ملتے۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آپ میرا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے اصل جی میرے ابا کو، کہنے لگے حافظ صاحب آپ کا حلیہ میرے ابا سے ملتا ہے۔ آپ کا حلیہ کس سے ملتا ہے؟ اگر ہمارے ابا کی شبیہ ہلکی سی بھی کسی کے چہرے میں ہو، ہم ساری زندگی اس کا احترام کریں گے کہ اس کی شکل کس سے مل رہی ہے؟ میرے ابا سے مل رہی ہے، میرے ابا سے مل رہی ہے۔ تو جس وقت ابن زیاد کے نتھڑوں میں سانپ داخل ہوا، امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں، وہ صحابی رسول نے یہ کہا، میں وہ موجود تھا جس وقت ابن زیاد نے گندی چھڑی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہرہ انور کو لگائی، اور میں نے کہا ابن زیاد شرم کر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ چہرہ ہے۔ تو بھائیو، اس واقعات کو اصل عبرت لیجئے، جس نے ظلم کیا، جس نے کیا کیا؟ ظلم کیا،
اللہ نے ان کی جنہوں نے واقعہ کربلا میں جو کچھ کیا کچھ تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. اللہ نے سب کو کیا کیا. اور ایک بات اور سن لیجئے, وہ کوفی بلانے والے, اس بات کو بھی کان کھول کے سن لیجئے اگر کڑوی ہے, وہ کوفی خناس جنہوں نے خط لکھ کے اہل بیت کو بلایا, بے یار و مددگار چھوڑا اور خود ابن زیاد کے ساتھ مل کر اہل بیت کو قتل کیا, اللہ نے ان کو تاریخ میں ذلیل و رسوا کر دیا. ان کی نسلیں گمراہی پر گئی اور ایک فرقے کی بانی بنی, جس فرقے کا کام ہی سینہ پیٹنا ہے اور جس فرقے کا کام ہی صحابہ اکرام سے دشمنی ہے, جس فرقے کا کام ہی قرآن کا انکار کرنا ہے, جس فرقے کا کام ہی سچائی کا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں یہ کہتا ہوں ابن زیاد سے بڑی سزا ملی ان لوگوں کو جن کی نسلیں گمراہ ہو گئی اور آج تک گمراہ ہیں. کیوں؟ یہ واقعہ کربلا میں انہوں نے حضرت حسین اور اہل بیت پر کیا کیا؟ ظلم کیا. یہ تو میری پچھلے والی تقریر ہی کا خلاصہ ہو گیا. بھائی موضوع سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ جو ظلم کرے گا اللہ اس کو کیا کریں گے. اب اور دردناک مثالیں لے لیجئے اور بھائی ان کو چھوڑیے. تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ جو کچھ کما کر گئے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے, اب اللہ جانے اور یہ جانے اللہ حساب لینے والے ہیں. مجھے اور آپ کو تو اپنی عبرت لینی ہے, مجھے اور آپ کو تو اپنا سبق سیکھنا ہے. ہم ظلم سے باز آئیں. اور بھائیو ظلم ان گناہوں میں سے ہے اس وقت جس کی آندیاں چل رہی ہیں, جس کے طوفان چل رہے ہیں. ہر گلی بازار میں ظلم ننگا ناچ رہا ہے. وہ ادارے جو انصاف کے لیے مہیا بنائے گئے تھے اور وہ ادارے جن کے بڑے بڑے بجٹ انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہیں, وہ اس وقت ظلم کی آماج گاہیں ہیں. آپ جائیے ہماری عدالتوں میں, آپ جائیے ہمارے تھانوں میں, آپ جائیے متعلقہ اداروں میں کہ ظلم کس طرح ننگا ناچ رہا ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں, آپ جائیے فیکٹریوں میں, بازاروں میں, ماتحتیوں میں, وراثت کے معاملات لے لیجئے. کٹھے بھائی شریک ہیں, کام کر رہے ہیں. جس بھائی کا دا لگتا ہے وہ باقیوں کو لوٹ کر وہ جاتا ہے, اور جس بھائی کا دا لگتا ہے وہ بہنوں کی وراثت کھا جاتا ہے. آپ دیکھیے رشتہ لینے جاتے ہیں, عزت سے بچی لے کر آتے ہیں. کیا ہماری یہاں بچیاں سسرال میں خودکشیاں نہیں کر رہی؟ ہوتا ہے سلنڈر پھٹ گیا, فلاں پھٹ گیا, ان پر ظلم ایسا کیا جاتا. آپ جائیے دارالامان میں, آپ جائیے وہاں ایدی سینٹروں میں جائیے, وہ بوڑھے ماں باپ جنہوں نے ساری زندگی اپنی اولاد کو سینچا, اب اولاد باہر بیٹھی ہے اور ان کو بیچاروں کو کوئی پیشاب کروانے والا بھی نہیں ہے. میں نے عرض کیا ہم اصل حقائق سے نظر چراتے. ہم کیا کرتے؟ واقعہ کربلا کے اسی پہلو کو اگر ہر محرم میں پوری دنیا میں بیان کیا جائے تو مسلمانوں میں اس کے اندر سے ظلم ختم نہ ہو جائے کہ جنہوں نے ظلم کیا. اب 2-3 مثالیں دردناک ہیں وہ بھی لے لیجئے. بنو امیہ کی حکومت آئی, 100 سال رہی. یزید اور آگے سارے جو بھائی کون ہیں, یہ بنو امیہ, یہ کیا ہے؟ بنو امیہ نے حکومت قائم کر لی. اب حضرت عباس کی اولاد اٹھی جن کو کہا جاتا ہے بنو عباس. سلطنت عباسیہ 700 سال رہی, بنو امیہ صرف 100 سال رہے ہیں. اور حضرت عباس بنو ہاشم کی حکومت کتنا عرصہ رہی ہے؟ دونوں ظالم. بنو امیہ میں ہیرا بس ایک ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, اور شروع کے اکے دکے ٹھیک آئے, لیکن ظلم کیا. ہوا کیا دیکھیے ظلم. بنو عباس نے جب بنو امیہ کا تختہ الٹا تو صفاح کھڑے ہوئے. یہ رشتے میں حضرت عمر کے پوتے, حضرت عباس کے پڑپوتے لگتے. صفاح اٹھا جس نے سلطنت عباسیہ کی بنیاد رکھی. اس کا سب سے اہم جرنیل جس نے اصل میں بنو امیہ کا تختہ الٹا وہ ہے ابو مسلم خراسانی. وہ کون ہے؟ ابو مسلم خراسانی. ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کا تختہ الٹا. دمشق میں جس رات تختہ الٹا گیا, بنو امیہ کی تمام خواتین کو ننگا کر کے ان کے سر قلم کیے, سارے مردوں کے سر قلم کیے, اور ان کی لاشوں کو قبروں سے نکالا
اور جس کی لاش صحیح نکلی اس کو کوڑے مروائے ابو مسلم خراسانی نے، اور تمام بنو امیہ کے محلات کو آگ لگائی اور ان کے قبروں کو آگ لگائی، ان کی خواتین کو ننگا کر کے قتل کیا، ظلم کر کے بنو امیہ کا تختہ الٹ کر حکومت لے کر دی کس کو؟ بنو عباس کو۔ بھائی کس کو لے کر دی؟ بنو عباس کو۔ اب حکومت آگئی ہاشمیوں کے پاس۔ اللہ کسی کا سگا نہیں ہے، میرے اس لفظ کا کوئی غلط معنی نہ لے، میں اس کو انصاف کے معنی میں لے رہا ہوں۔ اللہ تعالی عادل ہے، اللہ تعالی منصف ہے، جو عدل کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے، چاہے ابو جہل کا بیٹا ہو، اور جو ظلم کرے گا اللہ اس کی گردن توڑے گا، اگرچہ وہ نبیوں کی اولاد ہو۔ یہودی سارے کس کی اولاد ہیں؟ بھائی بولو، نبیوں کی اولاد ہے، لیکن نبیوں کو قتل کیا، اللہ کے نبی پر قاتلانہ حملے کیے۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں یہ جو فساد ہو رہا ہے اس کے پیچھے کون ہے؟ یہودیت وہ پھوڑا ہے انسانیت کے جسم پر کہ جب تک یہ پھوڑا ہے انسانیت آرام سے نہیں سو سکتی۔ ظلم ان کی گھٹی میں ہے، ان کی گھٹی میں ہے۔ اب وہ دیکھ، اللہ کا قانون یہ ہے، بنو امیہ نے جو جو جرائم کیے ان کا تختہ الٹا گیا، اور الٹنے والے کون تھے؟ ہاشمی۔ کون تھے بھائیو؟ کس کی اولاد؟ بولو، حضرت عباس کی۔ ہاشمی تھے۔ سفاح نے ابو مسلم خراسانی کے ذریعے تختہ الٹا۔ اللہ کی شان، اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، اللہ کو ظلم پسند۔ سفاح 30 سال عمر، بڑی سازشوں سے بنو امیہ کا تختہ الٹا۔ ابھی اپنی کرسی پر بیٹھا ہی تھا، اچانک چہرے پر پھوڑے نکلے۔ اچانک چہرے پر کیا نکلے؟ سب نے دیکھا کہ 30 سال کی عمر میں سفاح جو ہے اللہ نے اس کو مار دیا، چونکہ اس نے اپنے سے پہلوں پر کیا کیا؟ ظلم کیا۔ اس کے بعد ابو جعفر المنصور، مسلمہ مشہور عباسی خلیفہ ہے، یہ مسند پر بیٹھا۔ ابو مسلم خراسانی جس نے پچھلی حکومت کا تختہ الٹا تھا، اور جس نے ان کی بیویوں کو، بنو امیہ کی خواتین کو ننگا کیا تھا شہروں میں، ان کے سر قلم کیے تھے، اور قبروں سے ان کی لاشوں کو نکال کر بنو امیہ کا تختہ الٹ کر حکومت دی کس کو؟ بنو عباس کو۔ ابو جعفر المنصور نے اسی ابو مسلم خراسانی کو قتل کیا، حالانکہ حکومت لے کر دینے والا کون؟ جس نے حکومت لے کر دی بنو عباس کو، وہی بنو عباس کے ہاتھوں کیا ہوا؟ قتل ہوا۔ اور ابو مسلم خراسانی کو قتل کر کے اس کی لاش کو قالین کے اندر سی کر کہ یہ پھول کر اوپر نہ آئے، پورے بغداد کے سامنے نہر میں، دریائے دجلہ میں بہا دیا، اور پورا دجلہ کانپ گیا۔ لوگوں، یہ ہے ظلم کا انجام۔ جس نے حکومت لے کر دی اور ظلم کے ذریعے پہلی حکومت کا تختہ الٹا، ظلم کا انجام دیکھ لیجئے۔ جن لوگوں کو حکومت لے کر دی انہی کے ہاتھوں کیا ہو رہا ہے؟ قتل ہو۔ اور بھائی یہی ظلم کا انجام ہے، یہی ظلم کا انجام ہے۔ جو ظلم کرے گا وہ نشان عبرت بنے گا، وہ نشان عبرت بنے گا دنیا کے میں ہی اللہ اس کو نشان عبرت بنائے۔ حجاج بن یوسف سے کون واقف نہیں ہے؟ حجاج بن یوسف سے کون واقف نہیں ہے؟ بنو امیہ کا گورنر ہے۔ اس کے ظلم پہلے ذرا دیکھ لیجئے یہ کتنا فاضل شخص ہے، وقت تھوڑا رہے گا، ذرا توجہ کیجئے۔ اتنا بڑا عالم، علامہ، فقیہ، محدث، شاعر، قاری حجاج بن یوسف، اتنا بڑا علامہ کہ قرآن کی زبریں زیریں اس نے لگوائی ہیں۔ اور جو حضرات تھوڑا عربی گرامر کو جانتے ہیں، علم الاعراب آسان نہیں ہے، علم الاعراب آسان نہیں ہے۔ اتنا بڑا ماہر کہ قرآن کی زبریں زیریں، اور قرات عشرہ کا اتنا بڑا قاری تھا حجاج بن یوسف۔ بڑے بڑے قراء کو بلاتا، انہیں کہتا ہے تم کون سی قرات پڑھتے ہو؟ میں ورش کی پڑھتا ہوں، پڑھو۔ یہ زیر کیوں آیا اس کی دلیل لاؤ وگرنہ تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ بڑے بڑے قراء اس کے سامنے نہیں چلتے تھے۔ اور قرات عشرہ، اب آپ میں سے کسی کو پوچھ لیا جائے نا، ناراض نہ ہونا، میرا مقصد سمجھانا ہے، اکے دکے کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا قرات عشرہ کیا ہے قرآن کی۔ حجاج بن یوسف قرات عشرہ کا ماہر،
اعراب قرآن اس نے لگائے، اور تفسیر پر اتنا عبور کہ بڑوں کو، بڑے حسن بصری جیسوں کو پھنسا لیتا تھا تفسیر میں۔ قرآن کی یہ تفسیر ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کے پتے پگھل جاتے تھے۔ ایک عالم اصمعی، جس کی مفردات قرآن پر سب سے بڑے علماء جو دو چار ہیں اصمعی ہے، اصمعی کو بلا لیا، اسے کہا یہ جو قرآن کا مفرد ہے اس کی جمع لا کدھر ہے؟ کسی کو بلاتا اسے کہتا قرآن میں یہ جمع کا لفظ لا، اس کا مفرد لا کدھر ہے؟ قرآن کریم نے یہ لفظ بولا ہے، اس کا ماخذ لا کدھر ہے؟ قرآن کریم نے یہ لفظ بولا ہے، اس کی جگہ یہ آ سکتا تھا، یہ کیوں بولا ہے؟ وجہ لاؤ۔ بڑے بڑے علم والے حجاج بن یوسف کے سامنے، اور یہ جہاد کا دھنی تھا محمد بن قاسم نے جو سندھ کو فتح کیا، کس کے حکم سے کیا؟ حجاج بن یوسف سے۔ اور اسپین اور مراکش الجزائر جو فتح ہوئے ہیں کس کے حکم سے ہوئے؟ حجاج بن یوسف کے۔ دلیر تھا، جہاد کا دھنی تھا، عالم اسلام کو اس نے بڑی بڑی عظیم فتوحات دی، بہت کچھ کیا، لیکن بعض خامیاں ایسی ہوتی ہیں، وہ ایک خامی لاکھ خوبیوں کو پانی پھیر دیتی ہے۔ حجاج کے بارے میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ شراب سے نفرت کرتا تھا، اور اس کو زنا سے اتنی نفرت تھی کہ یہ کبھی بے حیائی کے قریب نہیں گیا، کبھی شراب نہیں پی۔ قرآن کا قاری، مفسر، عالم، علامہ، سب کچھ تھا، لیکن ظالم۔ لیکن کیا؟ ظالم۔ اس نے صحابہ اکرام کو قتل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو قتل کرنے والا بدبخت یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے صرف ایک جگہ حج کے موقع پر، یہ مکہ کا گورنر تھا، خلاف سنت کام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا او حجاج، یہ حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ اس نے اگلے دن خفیہ اپنے غلام کو آرڈر جاری کیے کہ اس طرح قتل کرنا ہے کسی کو پتہ نہ چلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نماز پڑھ رہے سجدے میں تھے، اور اس کا غلام اس کے نیزے کے نیچے زہر لگا ہوا تھا، یوں لاٹھی کی طرح ٹیکا اور ابن عمر کا پاؤں زخمی کیا، اور دوسرے دن حضرت عبداللہ ابن عمر کا انتقال ہو گیا۔ اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول کو قتل کیا، مکہ کا محاصرہ کیا، 7 مہینے مکہ کا محاصرہ رہا، اس سال حج نہیں ہو سکا، اور اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا۔ وہ عبداللہ بن زبیر جو نواسے ہیں صدیق اکبر کے، جو بیٹے ہیں حضرت اسماء کے، عشرہ مبشرہ میں سے حضرت زبیر حضور کے پھوپھی زاد بھائی کے بچے ہیں، اور وہ عبداللہ بن زبیر جن کو گھٹی کس نے دی ہے؟ حضور نے۔ جس کے کان میں اذان دی ہے حضور نے۔ مدینہ میں جانے کے بعد مسلمانوں کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، یہودیوں نے یہ کہا ہم نے ان پہ جادو کر دیا ہے، ان کی اولاد نہیں ہوگی، اور سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ جب ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر لے کر گئی تو حضور اتنے خوش ہوئے کہ یہودیوں کا دعویٰ ٹوٹ گیا، اور مدینہ میں جشن منایا گیا، وہ عبداللہ بن زبیر۔ لیکن حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، اور شہید کر کے 40 دن ان کی لاش کو مکہ کے سامنے لٹکایا۔ اور وہ حضرت اسماء بنت ابی بکر جس نے ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو خفیہ کھانا کون پہنچاتی تھی؟ بولو بھائی، حضرت اسماء بوڑھی ہو گئی، اور حضرت اسماء جب بیت اللہ پہنچی تو دیکھا 40 دن سے بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی ہے ابن زبیر کی، تو بوڑھی تھی حضرت ابو بکر کی بیٹی، اور جنہوں نے حضور کی ہجرت کی تیاریاں کی، صحابیہ رسول ہیں، انہوں نے بیٹے کی لاش کو دیکھا، کہا یہ مہمان ابھی تک یہیں پھر رہا ہے، یہ مہمان ابھی تک ظلم کیا۔ اللہ نے پھر حجاج پہ کیا، اور حجاج نے اپنا آخری قتل جو کیا ہے وہ حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ کو کیا ہے۔ عظیم الشان تابعی تھے۔ حضرت سعید بن جبیر کو جب قتل کیا، اب اس حجاج پر اللہ کا عذاب آیا، حضرت سعید بن جبیر کے قتل کے بعد یہ سو نہیں سکتا تھا، اور جب سوتا تھا اس کو جھٹکا لگتا تھا، یہ کانپ جاتا تھا، یہ کہتا ہے جب میں سوتا ہوں تو مجھے سعید بن جبیر مارتے ہیں، اور اس کو پیاس ایسی لگی کہ اس کو پیاس نہیں بجھتی تھی، اور اس کے جسم میں ایسا مرض پیدا ہوا، اس کو سردی اتنی لگتی تھی کہ اس کے قریب آگ جلائی جاتی اور اس کی چمڑی ادڑ گئی، یہ سو نہ سکا، اور اندر ایسا مرض پیدا ہوا، طبیب کو بلایا،
طبیب نے ایک گوشت کے اوپر دوائی لگا کے اس کے حلق سے اتار کے جب اس کو باہر کھینچا تو وہ کیڑوں سے بھرا ہوا تھا. اس نے کہا میں نے ایسا مرض زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا ہمارے یہاں خناس اور ظالموں کے جسموں کے نمونے کہاں پڑے ہیں؟ دنیا کے میڈیکل یونیورسٹیوں میں زیر ٹیسٹ ہے, تحقیقیں ہو رہی ہیں. تو حجاج بن یوسف ذلیل ہو کر مرا, اور اس کے مرنے کے بعد جس دن یہ مرا اس کے اولاد نے اس کی قبر کو مٹا دیا, خفیہ رکھا کہ قیامت تک اس کی قبر کے اوپر لوگ پتھر برسائیں گے. علامہ ابن کثیر نے یہ کہا کہ اس نے صحابہ تابعین میں سے جتنے لوگوں کو قتل کیا ہے, علامہ ابن کثیر جیسا محتاط بندہ کہہ رہا ہے کہ تقریباً 1,00,000 بندہ اس نے قتل کیے. کتنے بندے قتل کیے؟ اب آئیے, اتنا بڑا قاری, اتنا بڑا فاتح, اتنا بڑا مجاہد, قرآن کا اتنا بڑا ماہر, لیکن جب ظلم کیا, میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا اصول ہے کہ کفر کے ذریعے حکومت چل سکتی ہے, ظلم کے ذریعے اللہ ظالم کو مٹاتے. حجاج بن یوسف کو اللہ نے مٹایا. آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ کے سامنے یہ رونا رو رہا ہوں. اس وقت ہم میں سے چند خوش نصیب ہے بھائیوں جو اپنے آپ کو ظلم سے بچاتے ہیں. ہمارے یہاں ظلم عام ہے. آپ وراثت کو لے لیجیے, کسی بھی معاملے کو لے لیجئے, اور اس کا نتیجہ ہے ہمارے یہاں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ ہمارے حکمرانوں کے فیصلے ظلم پر مبنی ہیں, ہماری عدالتوں کے فیصلے ظلم پر مبنی ہیں. ہمارے یہاں ٹیکس کی تفصیلات پڑھ لیجئے, اگر 50 قسم کے ٹیکس ہیں ان میں سے 48 ظلم ہیں. ان میں سے 48 کیا ہیں؟ ظلم ہے. ہمارے یہاں جس کے پاس جو کرسی پر بیٹھتا ہے وہ اپنی کرسی کو ناجائز استعمال کرتا ہے. ایک بندہ سرکاری کرسی پر بیٹھا ہے, اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ماتحتوں کو ذلیل و رسوا کرے. آپ یہاں سرکاری ملازموں سے پوچھئے, آپ تھانے کچہری میں جائیے کہ ہمارے یہاں بڑے افسران کیا کرتے ہیں. میں اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں, چونکہ وہ بندے اب فوت ہو گئے اور آج سے کوئی 35 سال. میں جب حفظ کرتا تھا میں اس بچے کی طرح تھا, اور اس وقت جو ایم ایس تھے نا گجرانوالہ سول اسپتال کے, بہت متقی, تہجد گزار, سفید ریش, بہت متقی آدمی تھے, تہجد پڑھتا, اللہ کے سامنے روتا. وہ وہاں مدرسے میں قرآن ٹھیک کرنے آتے. ہمارے استادوں نے ڈیوٹی لگا دی کہ اب وہ میرے ابا کی عمر کے تھے, میں ان کو قرآن ٹھیک کرواتا, وہ تہجد پڑھتے, سجدے میں روتے. میں نے آنکھوں سے ان کی تہجدیں دیکھی. ایک دن میں ان کا پارا سننا تھا, مجھے کھانسی ہے, کہنے لگا تجھے کھانسی ہے تو ہسپتال, مجھے چٹھی لکھ دی تو آنا. میں گیا تو مجھے کیا پتا تھا, میں بچہ تھا. میں نے جس کو چٹھی دکھاؤں منٹوں میں انہوں نے مجھے لیا, دفتر میں پہنچا دیا. میں نے جب ان کو دیکھا ماتحتوں کو ڈانٹ رہے ہیں, اگلی مرتبہ گیا پھر ڈانٹ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. میں بچہ تھا, بڑا دھچکا لگا. میں نے تو ان کو اللہ کے سامنے روتے دیکھا تھا. میں اس کے بعد دوائی لینے نہیں گیا. تیسرے ہفتے مجھے کہنے لگے آپ دوائی لینے نہیں آئے. میں بچہ تھا, مجھے کیا پتا تھا, میری زبان سے نکل گیا. میں نے کہا سر جی میں جب بھی آتا ہوں نا آپ دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. میں جب بھی آتا ہوں آپ دوسروں کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کلچر ہے, ماتحتوں کو ذلیل کرنا. بڑا بھائی ہے چھوٹے کو دبانا کلچر نہیں ہے. داماد ہے سسرال کو دبانا, وہ داماد ہی نہیں بنتا. ہمارے یہاں اس وقت جو داماد کا جو لوگ عزت کرتے ہیں وہ شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جس کو عزت دی جائے اس کے شر سے بچنے کے لیے. اللہ کے یہ ہے واقعہ کربلا کا پیغام. واقعہ کربلا کے حقائق, اس سے ملنے والے سبق کو زیر بحث لایا نہیں جاتا. کیوں؟ اگر زیر بحث لایا جائے تو ہمیں اپنی خامیاں نظر آتی ہیں اور اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یار 2 دیگے لگاؤ, اہل بیت کے نام پر چڑھاؤ, جان چھٹے. ہم کہتے ہیں جی سبیل لگاؤ, چاول پکاؤ, بس یہ کر لو, فلاں کر لو, فلاں کر لو. ان سے پوچھو جناب تجھے پتہ ہے واقعہ کربلا میں ظالموں کا کیا ہوا؟ تجھے پتہ ہے تاریخ میں کیا ہے اللہ نے ظالموں کا؟ اللہ تعالی. اسی لیے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا اللہ ظالم کو ذلیل و رسوا کرتے. اور ظالم سے اتنی نفرت, الترغیب و ترہیب کی حدیث ہے, مشہور حدیث ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میں سفارش کروں گا کن کی؟
مشہور حدیث ہے یار. فرمایا کہ میری سفارش میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہوگی. صحیح حدیث ہے. میری سفارش کن کے حق میں ہوگی؟ جو بڑے بڑے مجرم ہوں گے میں ان کے حق میں سفارش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. لیکن الترغیب کی حدیث میں ہے میں بڑے بڑے گناہ والوں کی سفارش کروں گا، لیکن حضور نے فرمایا میں ظالم کی کبھی بھی سفارش نہیں کروں گا. میں ظالم کی کبھی بھی سفارش نہیں کروں گا. میں ظالم کی کبھی بھی سفارش نہیں کروں گا. اس لیے کہ ظلم کا ذرہ بھی، اور یار تکبر کی کوئی نہ کوئی قسم تو جائز ہے. کافر کے سامنے بندہ آکڑ کے کھڑا ہو جائز ہے کہ نہیں؟ دسیوں گناہ ایسے ہیں. مال حرام بالکل جائز نہیں ہے، لیکن ایک بندے کی جان جاری ہو، 3-4 دن سے فاقہ ہو، وہ کسی کا مال اٹھا کے کھا سکتا ہے کہ نہیں؟ جان بچانے کے لیے کھانا ضروری ہے مال حرام. شراب بھی کبھی نہ کبھی حلال ہو جاتی ہے. وہ بندہ جو 3 دن سے پیاسا مر رہا ہو، جان کے لالے پڑ جائے، وہ شراب کے 2 گھونٹ لگا کے اپنی جان کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ اسلام کے بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ان کے جائز ہونے کی کوئی نہ کوئی شکل ہے، کوئی نہ کوئی شکل ہے. لیکن وہ ظلم جو ایک بال کے برابر بھی کہیں جائز نہیں. اللہ کے نبی جس ظلم پر کانپ گئے، حضرت اسامہ بن زید. بھائی وقت 4 منٹ، تو 4 منٹ میں انشاءاللہ بات پوری ہو جائے گی. اسامہ بن زید حضور کے پوتوں کی جگہ ہے. حضرت اسامہ حضور کے کیا ہے؟ منہ بولے. اللہ کے نبی کو حضرت اسامہ سے بڑی محبت تھی، اور حضرت زید کا نکاح کیا کس سے؟ اپنی باندی سے، ام ایمن سے. تو اللہ کے نبی کو ڈبل محبت. ادھر سے ام ایمن حضور کے باپ دادوں کی نشانی ہے، اور ادھر سے منہ بولے بیٹے کے نکاح میں ہے. حضرت اسامہ پیدا ہو گئے. حضرت اسامہ غلام کے بیٹے ہونے کے باوجود اللہ کے نبی حضرت حسن اور حضرت حسین کے برابر ان کو سواری پہ بٹھاتے، گود میں بٹھاتے. اور حضرت صحابہ اکرام نے جب اللہ کے رسول سے کوئی بات منوانی ہوتی نا، تو حضرت اسامہ کو کہتے یار وہ حضور کے لاڈلے کو تلاش کرو، کدھر ہے؟ کس کو تلاش کرو؟ حضور کے لاڈلے کو تلاش کرو. حضرت اسامہ بن زید حضور کے پاس آتے، جو سفارش کرتے اللہ کے نبی قبول کر لیتے. حضرت اسامہ سے ایک غلطی ہوئی غلطی. ایک جنگ ہے، صحیح مسلم میں یہ واقعہ آتا ہے، کمزور نہیں ہے. ایک واقعہ آتا ہے، جنگ میں گئے، ایک کافر کے پیچھے حضرت اسامہ بن زید چڑھے، اور جب اس کو جکڑ لیا، قتل لگے کرنے، اس نے آگے سے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضرت اسامہ نے فرمایا کہ تو صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. اس کو حضرت اسامہ نے قتل کر دیا. حضرت اسامہ نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. جب مدینہ میں حضور کے پاس یہ قافلہ حاضر ہوا، یہ بات آئی، اللہ کے نبی کانپ گئے. اللہ کے نبی نے حضرت اسامہ سے کہا اسامہ، جب اس نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ کہا، اس کے باوجود تو نے قتل کر دیا. کہا اللہ کے رسول وہ تو جان بچانے کے لیے کر رہا تھا. اللہ کے نبی غصے میں آ گئے. فرمایا اشققت قلبک، کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا ہے کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں؟ جب اس نے ظاہراً اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا تھا، تجھے اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. اللہ کے نبی اتنے ناراض ہوئے کہ حضرت اسامہ سے چہرہ پھیر لیا اپنے لاڑنے سے، اور حضرت اسامہ کی زبان سے نکلا میں اللہ کے نبی کی اس ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا، کاش میری موت آ جائے. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، اے اللہ میں اس ظلم سے بری ہوں، اے اللہ میں اس ظلم سے بری ہوں، اے اللہ میں اس ظلم سے بری ہوں. یہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم سے کتنی نفرت تھی. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو ظلم سے بچائیے. اپنے آپ کو کس سے بچائیے؟ مظلوم کے ساتھ. آپ ظالموں کو اب ویسے میرا جی چاہ رہا ہے کہ اگلے جمعے کی تقریر اس موضوع پر لاؤں کہ مظلوم کو اللہ نے نوازا کیسے ہے. 2 تقریریں تو آپ نے اس پر سننی ہے کہ ظالم کو اللہ نے مٹایا کیسے ہے. اور اگر انشاءاللہ مجھے یاد رہا تو آئندہ جمعے میں یہ لاؤں گا مظلوم کو اللہ نے نوازا کیسے ہے، مظلوم کو اللہ تعالیٰ ہرا بھرا کیسے کرتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں واقعہ کربلا کا یہ سبق ہے، حضرت عثمان کی شہادت کا یہ سبق ہے. ہم اپنے آپ کو کس سے بچائیں گے؟ اور بھائی میں جب بھی ظلم پر تقریر کرتا ہوں یہ بات ضرور، ہم سمجھتے ہیں ظلم کا تعلق حکمرانوں سے ہے، بالکل ہے،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم کا تعلق صرف عدالتوں سے ہے، بالکل ہے، لیکن صرف حکمرانوں اور عدالتوں سے نہیں ہے، ہم میں سے ہر کسی سے ہے۔ ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرنا ہے، ہمیں اپنے پڑوسی کے ساتھ انصاف کرنا ہے، ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اپنے گلی محلے کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی شخص ہماری دکان پر کوئی چیز خریدنے آئے، ہمیں اس کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم قرار دیا ہے کہ تم جھوٹی قسم کھا کے اپنا مال بیچو اور اگلے بندے کے ساتھ بے ایمانی کرو۔ ہمارے یہاں ظلم کی حد ہے، ظلم کی حد ہے، اس لیے حکمران جانے، ان کا کام جانے، اللہ ان سے حساب لینے والا ہے۔ ہم چیف جسٹس کو نہیں پکڑ سکتے، اللہ پکڑ سکتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنا گریبان تو جھانکیں، میں اور آپ اپنا گریبان تو جھانکیں۔ اس لیے آج ہو کیا رہا ہے، محرم میں حکومت جن لوگوں کے پیچھے ہوتی ہے، جو ماتمی لوگ ہوتے ہیں، آپ میں جو گہری نظر رکھتے ہیں وہ میری تائید کریں گے، محرم میں ان لوگوں کی بدماشی عروج پر ہوتی ہے کہ نہیں؟ بھائی بولو، کوئی اکڑ سکتا ہے ان کے ساتھ؟ ان سے پوچھو تم تو آج یزید کی، علی مسلم میں غلط تو نہیں کہہ رہا سر؟ محرم میں یہ بکھرے ہوتے، ان کو کہو جناب تم جس مزاج میں ہو، یہ تو یزید کی سیٹ ہے، یہ تو کس کی سیٹ ہے؟ طاقت میں آتے ہی اپنی اوقات بھول جانا، یہی تو یزیدیت ہے، یہی تو کیا ہے؟ یزیدیت ہے۔ طاقت میں آ کے اپنے آپ کو کمزور سمجھنا، یہی خلافت راشدہ ہے، یہی کیا ہے؟ خلافت راشدہ ہے۔ جنگوں میں حضرت علی غالب آئے، حضرت علی نے نماز جنازہ پڑھا، فرمایا ہمارے بھائی ہیں، کیا فرمایا؟ ہمارے بھائی ہیں۔ یہ ہے خلافت راشدہ، طاقت ہونے کے باوجود بھی ظلم کا جواب ظلم سے نہ دینا، ظلم کا جواب ظلم سے نہ دینا۔ بھائی پتہ نہیں میں اپنی بات، اپنا مدعا آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں کہ نہیں؟ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو 100% ظلم سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔